26 آیت جہاد ہیں، یہ اس کو ہٹ جانا ریموو کر دینا چاہیے، چونکہ اس سے آتنکواد کو بڑھاوا ملتا ہے، مسلمان نوجوانوں کے ذہن میں دہشت گردی پھیلتی ہے۔ صرف ایک بول دیا، تیر مار دیا، جبکہ اس بدتمیز کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم 1400 سال پہلے نازل ہوا عقائد ہو جہاں، اور اس کی ترتیب خلفائے ثلاثہ نے اپنے دور میں کی، اور جو ترتیب انہوں نے کی ہے وہی ترتیب حضرت امام اعظم نے بھی اس کو تسلیم کیا، امام شافعی نے بھی مان لیا، امام مالک نے بھی مان لیا، اب سارے سرکار غوث اعظم نے مان لیا، سرکار خواجہ غریب نواز نے تسلیم کر لیا، امام غزالی نے مان لیا۔ اتنے بڑے بڑے اسکالر، جس امام غزالی کے بارے میں یورپ کا ایک دانشور کہتا ہے کہ I like Islam because میں اسلام پسند کرتا ہوں کیونکہ امام غزالی جیسا تھنکر وہ مذہب اسلام کا فالوور ہے۔ وہ کرسچن کیا بولتا ہے کہ میں اسلام کو اس لیے لائک کرتا ہوں، وہ کرسچن ہے، بہت بڑا پڑھا لکھا، مسلمانوں کے جو ہم لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں 1 کروڑ الگ اور وہ تنہا الگ، اتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی، اب وہ کیا کہتا ہے کہ میں اسلام کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ غزالی جیسا فلاسفر اس مذہب کا فالوور ہے۔ یعنی امام غزالی مسلمان ہے، اتنا بڑا فلاسفر ہے وہ۔ تو آپ کو جو اندازہ اس کا نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے احیاء العلوم شریف نہیں پڑھی، آپ نے امام غزالی کی تصنیفات کا مطالعہ نہیں کیا۔ وہ احیاء العلوم جس کا ترجمہ فرینچ میں، ڈچ میں، لیٹن میں، انگلش میں، دنیا کی ڈیفرنٹ لینگویجز میں جس کا ترجمہ ہوا، اور جب انگریز لوگ فلسفے کی کتاب پڑھتے ہیں تو اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ڈیکارٹ نے اور دوسرے فلسفر نے امام غزالی کے فلسفے کو چوری کر کے انہیں کتاب ترتیب دے دی، یعنی جس کو یورپ میں فلسفی کی ایک بڑی کتاب مانی جاتی ہے، اس کتاب کے پڑھنے کے بعد امام غزالی کی تصنیفات کے پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے جو کچھ بھی ہے یہ امام غزالی کی تصنیفات کا چربہ ہے۔ وہ اپنے ہی دانشوروں کی کتابوں کے بارے میں ایسا خیال کرتے ہیں۔ اب بتائیں کہ امام غزالی جیسا فلسفر جن کو یورپ کے، امریکہ کے، آسٹریلیا کے، ایشیا کے بڑے سے بڑے دانشور آج بھی کہتے ہیں کہ ان جیسا ذہین، ان جیسا جینیس، ان جیسا پریکاشس جینیس، ان جیسا وسیع دماغ مفکر کوئی پیدا نہیں ہوا۔ انہوں نے قرآن کریم کی کسی آیت پہ کہیں بھی کسی طرح سے کسی بھی شک کا شائبہ تک اس کے دماغ پر نہیں گزرا، چونکہ وہ جانتے تھے کہ میں اتنا بڑا عربی داں ہوں، میں اتنا بڑا مفکر ہوں، میرے جیسا کروڑوں مفکر پیدا ہو جائے، وہ قلم اور دوات لے کے قرآن کریم کی سورہ کوثر کا جواب وہ لکھنا چاہے تو ہزاروں سال کی زندگی ختم ہو جائے گی، مگر سورہ کوثر کا جواب کسی انسان سے نہیں لکھا جائے گا۔ اتنے بڑے دانشوروں کا یہ نظریہ تھا۔ اب بتائیں کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ جن کے فالوور آج کی تاریخ میں 80 کروڑ کے قریب دنیا میں، 80 کروڑ کے قریب لوگ امام اعظم ابو حنیفہ کے فالوور، ان کے ماننے والے، ان کے طریقے پہ نماز پڑھنے والے، جیسے میں ناف کے نیچے ہاتھ بنتا ہوں اور صاحب میں ہماری ماں بہن بیٹھی ہیں جس طرح پاؤں ایک طرف کر کے نماز پڑھتی ہیں، یہ حنفی طریقہ ہے، اور باقی دوسرے مذاہب کے لوگ وہ عورتوں کو مردوں کی طرح ہی نماز پڑھنے کہتے ہیں اور پھر وہ سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ امام اعظم کا فالوور یعنی جو ان کے طریقے پہ نماز پڑھے، جو ان کے طریقے پہ نکاح، خلا، طلاق وغیرہ کے اصول اور ضابطے پہ عمل کرے، یہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے، 80 کروڑ کے قریب۔ امام اعظم کب پیدا ہوئے؟ وہ بالکل آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد 80 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی، اور سرکار کے وصال کے 150 سال کے بعد ان کا وصال ہوا، یعنی بالکل کریکٹ زمانہ انہوں نے پایا۔ آقا علیہ السلام کے صحابی، اس صحابی کو دیکھنے والے تابعی، امام اعظم تابعی ہیں جنہوں نے کثرت سے صحابہ کرام سے ملاقات کی۔ امام اعظم کے فالوور آج 1300 سال کے بعد دنیا میں 80 کروڑ کے قریب جو ان کے نیم کا پالن کرتے ہیں، ان کے طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ امام اعظم نے کبھی بھی حضرت عثمان غنی کی ترتیب پہ کوئی شک تک نہیں کیا۔ اتنے بڑے مفکر، اتنے بڑے تھنکر کہ جہاں کئی لاکھ عالم مل کر جس مسئلے کو حل نہ کر سکے اس مسئلے کو امام اعظم چٹکی میں حل کرتے ہیں۔ اتنے بڑے ذہین فوجی، انہوں نے اعتراض نہیں کہا یہ جوکر جاہل دکھ رہے، اگر بہت بڑا قابل تھا وہ وسیم لعنتی بیہودہ وہ IAS آفیسر بن جاتا،
हिंदुस्तान का बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाता, एपीजे अब्दुल कलाम के टक्कर का वो वैज्ञानिक बन जाता। एपीजे अब्दुल कलाम दूर की बात छोड़िए, वो तो हमारे मजहबी रहनुमा थे। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे बहुत सारे उलमा इकराम जिनके नजरियात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उनके ताल्लुक से बहुत ज्यादा खुलादिल हमारा नहीं है। हाँ, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एटम बम बनाया, उन्होंने बहुत मिसाइल, हिंदुस्तान की जो मिसाइल मैन है, वो मैन ऑफ फायर है इंडिया के, यानी वहाँ के प्रेसिडेंट रहे, वो सब कुछ तस्लीम है। लेकिन बात मजहबी नजरियात से इख्तलाफ होने की बुनियाद पर हम उसे एक बहुत बड़े सॉलिड, बहुत बड़े पुख्ता मोमिन नहीं समझते हैं। और हमारे बहुत सारे उलमा इकराम हैं जो अपने अपने ताल्लुक से बहुत सारे ख्यालात रखते हैं। लेकिन आम तौर पर लोग कहते हैं कि साहब एपीजे अब्दुल कलाम थे एक मुसलमान, लेकिन उस शख्स ने भी दूसरे नजरियात के ताल्लुक से अपनी आइडियोलॉजी को जाहिर किया, लेकिन कुरान करीम के ताल्लुक से उस आदमी ने कभी भी इस तरह का कोई बयान नहीं जो हिंदुस्तान के करोड़ों पढ़ाओ लिखों पे भारी था। जो काम हिंदुस्तान के 150 करोड़ की आबादी में ना कोई क्रिश्चियन, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, ना कोई बहुत बड़े पढ़े लिखे घराने के कोई फर्क जो काम नहीं किया, वो तन्हा एपीजे अब्दुल कलाम ने तन्हा वो काम किया। यानी उसे हिंदुस्तान के सारे लोग सम्मान की निगाह से देखते कि ये आदमी इतना बड़ा जीनियस, इतना बड़ा वैज्ञानिक, इतना बड़ा काबिल, रहती दुनिया तक हिंदुस्तान को जब एटम बम का साहब एटमिक पावर का इसे जनक बोला जाएगा, तो फिर उसमें सरे फेरिस्त इसको एटम बम की ताकत से लैस कराने वाले फाउंडर का नाम एपीजे अब्दुल कलाम कहा जाएगा। वो आदमी है, उस आदमी ने कभी भी कुरान के ताल्लुक से ऐसा नजरिया नहीं दिया। एपीजे अब्दुल कलाम के पांव के नीचे जो धूल आती है, उस धूल का करोड़वां हिस्सा भी वसीम नहीं है। मगर उसे क्या उस बकवासी कहीं क्या, उस पागल कुत्ते को क्या कहेंगे आप? साढ़े 26 आयतें निकाल दीजिए, उस्मान गनी ने अपनी तरफ से लिख दिया। कुत्ते, कुरान क़यामत तक चैलेंज कर रहा है, इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, यानी if you have any doubt in the revelation which we revealed upon my prophet, जो कुछ मैंने अपने पैगंबर पे नाज़िल किया है, अगर तुमको शक है, ये इंसान और एक जिन्नात के घरों, वो जिन्नात, हम यहाँ बैठे हैं, अब यहाँ उड़ के हम बैंक नहीं जा सकते, मगर जिन्नात बैंक जा सकता है। हम बैंक जाएंगे, सुबह बैंक खुलने के बाद तक अपना चेक देंगे, मेरा अकाउंट रहेगा तब पैसा निकलेगा, और हमारा एटीएम कार्ड रहेगा, हम उसमें घुसाएंगे जाकर के तब वहां से पैसा निकलेगा। जिन्नात को उसकी जरूरत नहीं है, वो अभी भी चला जाएगा बैंक, वहां से तिजोरी से पैसा निकाल के चला है। इतना पावर है जिन्नात के पास। वो जिन्नात 1 मिनट में यहाँ से अमेरिका चला जाएगा और हम लोगों को 1 महीना लग जाएगा। हवाई जहाज से जाएंगे तो 24 घंटे पहुंचेंगे। इतनी ताकत है वो जिन्नात के पास, बहुत पावरफुल है वो वहां से देखते जा हम नहीं देख सकते। वो शैतान वो जिन्नात के कबीले से है, इतना पावरफुल है वो जिन्नात। लेकिन जिन्नात और इंसान दोनों को कुरान ने चैलेंज किया। इंसान और जिन्नात दोनों मिलकर, सारी इंसानी बिरादरी मिलकर के, अगर उनको शक हो कि कुरान करीम किसी इंसान का कलाम है, तो कुरान करीम की एक आयत की तरह ले, यानी दुनिया के 800 करोड़ लोग आज हैं, 800 करोड़ लोगों को आज चैलेंज है। अगर कुरान में शक है कि किसी इंसान ने उसमें अपनी तरफ से कुछ उछेड़ दिया है, जिस तरह वसीम ने कहा कि ये तीनों खुलफा ने इस्लाम को बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से जिहाद की बातों को इजाफा कर दिया है ताकि मुसलमान लड़े भिड़े और इस्लामिक एम्पायर में इजाफा हो जाए, उन लोगों ने अपने मतलब की खातिर ऐसा किया है। जालिम अगर अपनी मतलब की खातिर ऐसा किया है, तुम क्यों नहीं बोलते कुरान अल्लाह का कलाम नहीं? ये बात बोल दो। और ये बोलता है कि अल्लाह का कलाम है, लेकिन ये कुछ बातें हैं जो इन्होंने अपनी तरफ से लगा दिया है। जाहिर सी बात है, इंसान का कलाम और अल्लाह का कलाम, दोनों के कलाम में तो फर्क होना चाहिए। और कुरान ने चैलेंज किया, अगर शक हो तो एक सूरत एक आयत की तरह ले आओ। और अल फुरकान नामी किताब अमेरिका के दानिशवरों ने मिलकर कई करोड़ डॉलर खर्च करके उस किताब को तरतीब दिलाया ताकि दुनिया में कुरान के बजाय ये किताब चले। करोड़ों डॉलर खर्च करने के बावजूद उस किताब को किसी मुसलमान ने हाथ तक नहीं लगाया। उनके दानिशवरों ने उनकी जबान पे उंगली उठा दी, तनकीद किया। तो इस दौरे जदीद के दानिशवर मिल करके फुरकान किताब लिखवाया, फिर भी वो कुरान का जवाब न लाया, वो चुपचाप हो गया। तो इस तक पता चले दुनिया में कि इंसान का कलाम हो तो इंसान जवाब लिखे, वो तो खालिक का कलाम है। कोई दूसरा खालिक मुहाल है तो खालिक के कलाम का जवाब भी बहाल है। लेकिन चूंकि वो एक पागल है, बकवास करने की आदत है, इसलिए हम लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं ताकि चूंकि उस
وسیم کتے کا فالوور بھی 2-4-5 میرا بچہ ہو سکتا ہے، چونکہ آپ صرف بولنے کی عادت ہے، سمجھنے کی کیپیسٹی ختم ہو. قیامت کی نشانی ہی ہے تنزعوا عقول اکثر ذالک الزمان. حضور نے فرمایا ہے کہ اخیر زمانے میں اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں. وہاں اب اختراعی ذہن سوچنے والا ذہن نہیں رہے گا، صرف نقل کرنے والی بات رہے گی. وہ اپنے شادی میں 25 اسکارپیو وائٹ کلر کی لے گیا ہے، ہم بھی لے کے جائیں گے. وہ 100 آدمی کو کھلائے، ہم 200 آدمی کو کھلائیں گے. ان کی بوڑھی ماں ناچی ہے تو میری ماں، دادی، خالہ، نانی سب ناچے گی. صرف نقل کرنے کی بات. وہ کام انسانیت کے خلاف ہے، شرافت کے خلاف ہے، حیا کے خلاف ہے. یہ سمجھنے کا ذہن کسی کا نہیں رہے گا، صرف نقل. وہ 1000 آدمی کو کھلایا، ہم 2000 آدمی کو کھلائیں، بس بات صاف. وہ سوئفٹ دیا ہے، ہم اپنی بیٹی کو ہم ڈیزائر دیں گے. وہ انووا دیا ہم اپنی بیٹی کو فارچونر دیں گے. یعنی صرف نقل اور مقابلہ. یعنی اگر کوئی بمبئی کا ہیرو اگر وہ چڈی بھی کھول کر کے ننگا ناچنے لگے اور اس کو میڈیا والا ہائی لائٹ کر کے دکھلا دے اور بڑے پردے میں اس کو اچھا خوبصورت بنا کے پیش کرے کہ وہ بالکل کوئی چڈی تک بھی نہیں پہنا ہے، ہم کو یقین ہے کہ ہندوستان کا کروڑوں ہندو اور کروڑوں مسلمان وہ بھی لباس چھوڑ کے ناچنے لگے گا. میں یقین کامل کے ساتھ قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر کوئی بمبئی کا ہیرو فلم میں اگر کوئی ننگا ناچنے لگے فلم میں اور اس کو بڑے پردے پر چھوٹے پردے پر دکھلا دیا جائے اس کو، تو لوگ یہ نہیں بولے گا کہ وہ بے حیا ہے، بے شرم ہے، وہ بدتمیز ہے. نہیں، اس کے فالوور کروڑوں کی تعداد میں پیدا ہو جائیں گے. چونکہ عقل نہیں ہے، سوچنے سمجھنے کا مادہ ختم. صرف بولنا ہے، صرف بکواس کرنا ہے، اور اس کے بعد جو دماغ میں آیا بول دینا ہے، جو منہ سوچ لینا ہے اور جو منہ میں آیا بول دینا ہے. جبکہ حدیث میں اس قدر سخت تاکید حضور نے فرمائی اور خاموش رہنے کی وہ فضیلت آقا نے بیان فرمائی. آقا نے کیا فرمایا؟ سرکار کی معتبر حدیث، مفسر قبلہ بیٹھے ہوئے، حضور نے کیا فرمایا؟ بخاری اور مسلم کی معتبر حدیث. سرکار فرماتے ہیں من صمت نجا، یعنی جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. آقا نے فرمایا جو خاموش رہا نجات پا گیا. کیا مطلب؟ خاموش رہنے والا کفر سے بچے گا، خاموش رہنے والا لڑائی جھگڑے سے بچے گا، خاموش رہنے والا فتنہ و فساد سے بچے گا، خاموش رہنے والا فضول کوئی سے بچے گا. تو حضور نے کیا فرمایا؟ من سماتا نجا، who made silence، جس نے خاموشی بنا لی وہ نجات پا گیا، وہ بہت سارے فتنہ و فساد سے نجات پا گیا. اور حضور نے کیا فرمایا؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. حضور نے کیا فرمایا؟ جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان لاتا ہے اسے یا تو اچھی بات بولنا چاہیے یا چپ رہنا چاہیے. حضور نے کیا کہا؟ بس دو پوائنٹ، یا تو اچھی بات بولے یا چپ رہے. یعنی فضول کوئی نہ کرے، فالتو بات نہ کرے، یا تو اچھی بات بولے یا چپ رہے. چپ رہنے سے آدمی کی حیبت دوسروں کے دل میں بیٹھ جاتی ہے. چپ رہنے سے اس کا عیب چھپا رہے گا. چپ رہنے سے دوسروں کے دل میں اس کا ایک رعب پا، جہاں وہ جاہل ہے، خاموش ہے تو لوگ بولیں گے وہ پالک آدمی. لیکن جیسے وہ بول دیا، جہالت والی بات بولا، لوگ سمجھ گئے کہ کتنے پانی میں ہے، کتنا وزن ہے. چپ تھا تو ٹھیک تھا، لگتا تھا کہاں قابل آدمی، لیکن جیسے بولا بس سمجھ گیا کس طرف میں کیا. حضور نے کیا فرمایا؟ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، یا تو اچھی بات بولو یا چپ رہو. آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ تفکر الساعۃ خیر من عبادت سنۃ. اور ایک دوسری روایت میں غزالی نے فرمایا کہ تفکر الساعۃ خیر من عبادت 60 سنہ. یعنی to consider for a moment، تھوڑی دیر کے لیے سوچنا، غور و فکر کرنا، پونڈنگ کرنا، تھنکنگ کرنا 60 سال کی نفل عبادت سے بہتر ہے. حضور نے فرمایا کہ تھوڑی دیر غور و فکر کرنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. جہاں بھی 1 سال 2 سال 10 سال 60 سال کی عبادت کے بارے میں آئے تو سمجھ لیں کہ نفل عبادت ہے. چونکہ فرائض و واجب فرض سے چھٹکارا ہے، نفل نماز جو پڑھنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے مگر ہم پڑھ رہے ہیں. جیسے شعبان کی 15ویں رات کو 1000 کا نماز نفل پڑھنا، رمضان کی راتوں میں روزانہ 100 رکعت پڑھنا، شب قدر میں یعنی قدر کی راتوں میں پوری رات جا کے نفل پڑھنا، یہ فرض واجب نہیں. اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو کوئی گناہ نہیں، پڑھ لے گا تو ساری نیکیاں ملیں گی اس کو. تو اب اس طرح اگر کوئی 60 سال تک اس طرح کی نفل لے کے آئے، تہجد پڑھنا، اشراق پڑھنا، چاشت پڑھنا، اوابین پڑھنا، یہ ساری نمازیں میں پڑھتا رہا اور پھر اس طرح
طرح کی عبادتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے جیسے ایک عالم ربانی اگر سو جائے تو کوئی دوسرا آدمی رات بھر عبادت کرے، مطلب نفل نماز پڑھے، اس سے بہتر ہے ایک عالم ربانی کا تھوڑی دیر بچوں کو درس دے کے سو جاتا ہے۔ عالم جب پابوزو سنت کے مطابق سو جاتا ہے تو ہر سانس کے بدلے میں اجر ملتا ہے۔ عالم ربانی صرف 1 گھنٹہ بچوں کو قرآن سکھا پڑھا دیں اور کوئی 1000 رکعت نماز نفل رات بھر پڑھتا رہے، اس کا 1 گھنٹہ پڑھا دینا کافی۔ اور آیا حدیث پاک میں من صلی صلاۃ الفجر ثم قرأ بابا من العلم خیر من الف رکعت، حدیث میں آیا ہے کہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 1 چیپٹر دین کا کوئی پڑھ لیا تو 1000 رکعت نماز نفل سے بہتر ہے، چونکہ یہ علم دین کی فضیلت، علم دین کی اہمیت۔ حضور نے کسی دوسرے کے بارے میں نہیں کہا وہ میرا اسسٹنٹ اور میرا نائب ہے، حضور نے عالم ربانی کے بارے میں کہا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے نائب ہیں۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فضل العالم علی العابد تو فضلی علی ادناکم۔ آقا نے اس کے آگے عالم کی فضیلت کیا ہو سکتی؟ حضور نے فرمایا کہ جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا آدمی پر، جبکہ حضور سارے پیغمبروں کے سردار، آقا علیہ السلام کی امت میں سب سے بڑا مقام صدیق اکبر کا، صدیق ہے، شہید ہے، ولی ہے، غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، اوتاد ہے، یہ صالحین ہیں، شہداء ہیں، یہ سارے بہت بڑے بڑے درجے ہیں۔ ادنا درجے کا مسلمان وہ ہے جو قانوناً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہے، یعنی سمجھ لیں کہ وہ نماز روزہ حج و زکات کچھ نہیں کرتا ہے لیکن ان سارے فرائض و واجبات کو فرائض سمجھتا ہے، فرضیت کا انکار نہیں کرتا ہے اور وہ کلمہ پڑھتا ہے، گناہ کبیرہ کرتا ہے لیکن کافر اس کو نہیں بولا جائے گا جب تک وہ یہ نہ بول دے کہ نماز پڑھنا ضروری نہیں۔ یہ اگر جہاں بولا تو کافر ہو، اگر وہ بولا کہ روزہ رکھے وہ جس کے پاس گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جس کے پاس ہے وہ روزہ کیوں رکھے گا؟ اگر ایسا کوئی بولا وہ کافر ہو جائے گا چونکہ وہ روزے کی فرضیت کا انکار کر رہا ہے۔ اب حج وہ کرے جس کو گھومنے کا شوق ہو، آپ نے جو 5 لاکھ حج میں خرچہ کرے گا وہ 5 لاکھ غریبوں کی 5 بیٹی کی شادی کروا دے گا۔ ایسا اگر کوئی بولا حج کی فرضیت کا منکر وہ کافر ہو جائے۔ لیکن اگر کسی پر حج فرض ہوا 50 سال پہلے، وہ سستی کر رہا ہے، نہیں حج کو جا رہا ہے مگر جانتا ہے کہ حج کرنا فرض ہے، اس سے چھٹکارا نہیں ہے، مگر یہ ہماری کاہلی ہے کہ میں نہیں جا رہا ہوں، میں جاؤں گا لیٹ سے جاؤں گا، یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے لیکن کافر نہیں۔ کوئی نماز ایک وقت کی چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، لیکن اگر وہ فرض سمجھ رہا ہے تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے لیکن کافر نہیں۔ اگر وہ بول دے کہ پڑھنا ضروری نہیں ہے تو کافر ہو جائے گا۔ تو اب ادنا درجے کا مسلمان وہ ہوا جو کلمہ پڑھ کے ڈھانچے کا مسلمان ہے، نماز روزہ حج و زکات نہیں بھی کرتا ہے، فرض سمجھتا ہے، کسی ضرورت دین کا انکار نہیں کرتا ہے، وہ قانونی مسلمان ہے، کافر نہیں بولا جائے گا۔ اگر اللہ کی توہین، نبی کی توہین، اسلامی احکام کی توہین نہیں کرتا ہے، اللہ ایک ہے، سرکار ہمارے رہنما ہے، قرآن حق ہے، آخرت حق ہے، جنت جہنم حق ہے، یعنی حضور نے جو لایا ہم سب پر دل کی گہرائی سے ایمان لاتے ہیں۔ کسی وہ ضروریات دین اس کا انکار کرنے سے کفر ہے، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، اسے باز رہتے ہیں، وہ مسلمان ہے، ڈھانچے ادنا درجے کا مسلمان ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا آدمی، جیسے حضور کی فضیلت ادنا یعنی وہ ادنا آدمی، اسی طرح آقا فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد، یعنی ایک عالم کی فضیلت عام آدمی نہیں، عبادت گزار پہ، عبادت گزار جو نماز پنجگانہ کے علاوہ تہجد اشراق چاک پڑھتا ہو، یعنی جو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی پڑھتا ہو، وہ عبادت گزار۔ حضور نے فرمایا عبادت گزار پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے حضور کی فضیلت ادنا درجے کے آدمی پر۔ اس سے اندازہ لگانے کہ ایک عالم ربانی کی فضیلت کتنی، اور ہمارے نزدیک وہ کوڑی کا تین ہے، ہمارے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہمارا پڑھا لکھا مولوی بھی جو صرف ڈھانچے کا مولوی ہے، بریلی گیا 11 سال رہا، دعوت میں جاتا رہا، برکاتی ٹوپی پہنا، شعبان کا مہینہ قرآن خوانی کا مہینہ ہے، ایک مولوی صاحب 10-10 ہزار پہ جمع کر لیتا ہے، جمع کیا، 5 جوڑا کپڑا سلایا، قیمتی کپڑا سلایا، جوتا موزہ ٹوپی یہ کیا، اب ایک کتاب نہیں خریدا، نوحمید کو بھی لائبریری سے لیا، اور سب جو کپڑا پہنتا رہا، گھر آیا، اپنا کچھ تحفہ گفٹ لے کے آیا، اب 20 سال برباد کیا۔ اب ان سے بولا جائے کہ چلو ایک مدرسے مدرس کی جگہ خالی ہے، نوحمید اور نظام پڑھانے کی جگہ خالی ہے، بولا نہیں ہم نہیں پڑھا پائیں گے، ہم چھوٹ گیا ہے بہت دن سے، اب ہم امامت کی کوئی جگہ ہے تو بتاؤ۔ امامت کرنا تو بہت آسان ہے،
اب امامت کرنا پہلے بہت مشکل تھا، جبکہ سورہ 30واں پارہ پورا امام کو یاد ہوتا تھا، 29واں پارہ امام یاد کرتے تھے، اور فجر کی نماز میں سورہ دہر پڑھتے تھے، سورہ ملک پڑھتے تھے، سورہ قلم پڑھتے تھے. اور آج کل کیونکہ پبلک کو کوئی انٹرسٹ ہے نہیں، جلدی سے جانا ہے، چوچ مارنا ہے، مسجد سے بھاگ جانا ہے، امام صاحب بننے کے لیے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں. وہ سورہ والعصر انا اعطیناک قل هو اللہ احد سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، یہ یاد کر لے 4 سورت بس، کوئی ضرورت، اور پھر آگے سورہ دہر، سورہ ملک، سورہ نازعات یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. صرف ایک تقریر، ایک کرامت دیکھ لے غوث اعظم کی، جمعہ کی نماز سے پہلے اس کو آ جا کے آدھا گھنٹہ اس کی کرامت کو خوب بیان کر دے، بس ہو جا بخورے، اور اسی کو ہر جمعہ بیان کرے، کوئی حرج کی بات نہیں. چونکہ پبلک کو انٹرسٹ ہی نہیں، پبلک بولے گی ہی نہیں کہ صاحب پچھلے جمعہ پہ آپ نے وہ خطاب کیا تھا، اس بار آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ مغرب میں وہی صورت پڑھے، فجر میں آپ وہی پڑھ رہے ہیں، کوئی انٹرسٹ نہیں، تم کو جو پڑھنا ہے پڑھو. ہم گئے اللہ کو کے اپنے بھاگ گئے. امام بننا بہت آسان ہے، اور مدرس بننا اتنا مشکل کام ہے کہ جو بیچارہ 50 سال سے بخاری شریف کا درس دے رہے ہیں جو شیخ الحدیث، وہ بھی پڑھانے سے پہلے مطالعہ کرتے ہیں، 50 سال سے پڑھا رہے ہیں. اور جو بخاری شریف کی شرح لکھے ہیں وہ بھی مطالعہ کرتے ہیں. یعنی مرتے دم تک پڑھتے رہنا ہے، مطالعہ کرتے رہنا ہے. ایسے ہی عالم کے بارے میں کہا جائے گا، سو جائیں تو ہر سانس کے بدلے میں اجر ہے. ایسے عالم راستے سے گزرے تو درخت کے پتے دعا کرتے ہیں، سوراخوں کی چوٹیاں دعا کرتی ہیں، سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں. ایسے ہی عالم ربانی جس کو دیکھ کر خدا یاد آیا، جن کو دیکھنے، جن کی صحبت میں رہنے کے بعد قرآن حدیث کے مسائل ان کو یاد ہوں، جن کے دماغ کے شکوک و شبہات دور ہوں، جن کی 1 منٹ کی گفتگو بند گرہم کو کھول دے، وہ عالم ربانی. ایسے لوگ کیا کریں گے جو 20 سال رہے، گھما پھرا، ڈھانچے کا مولوی بن گیا، اب وہ کیا کرے گا جب ندیم بھائی نعت پڑھیں گے، وہ مولوی اچھل کے داد دے گا، واہ 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 ندیم بھائی، واہ ندیم بھائی، وہ خوب بولے گا. اور اگر ہم یہاں آ کر کے ہمارا کوئی عالم آ کے حضور کے حدیث پڑھ دے، وہ اسٹیج سے ہی بھاگ جاتا ہے، اسٹیج سے ہی بھاگ جاتا ہے. میں نے ایک بار دیکھا تو بستی، ضلع بستی، امر ڈوبھا بسڈیلا، اس علاقے میں، امر ڈوبھا علاقے میں، سنڈیلا، ہاں اس علاقے میں، وہاں میں تقریر کرنے کے لیے گیا. شاداب پیکر نے نعت پڑھی، دونوں جوڑی نے، اور بہت بڑا مجمع، اتنا ہی بڑا مجمع تھا. وہ مفتی نظام الدین صاحب کا علاقہ ہے، صوفی نظام الدین کا علاقہ ہے، اسی جمدہ شاہی وہیں پہ تقریر. وہ دونوں نعت ختم کیا، پورا مجمع کھڑا ہو گیا بھاگنے، پورا مجمع کھڑا ہو گیا. صاحب ان لوگ جو لوگ بہاری اور سیمانچل کے لوگوں کو حقیر نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہاں جاہل اور بیکار قسم کے لوگ رہتے ہیں، جن کا مکانات پھوس کے، اور جو غریب لوگ ہیں، قاعدے کا مدرسہ نہیں، جمدہ شاہی اتر پردیش میں، اشرفیہ اتر پردیش میں، علیمیہ اتر پردیش میں، فاروقیہ اتر پردیش میں، غریب اتر پردیش میں، مظہر اسلام اتر پردیش میں، مظہر اسلام اتر پردیش میں، جامعہ اتر پردیش میں، جو لوگ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں اور ہم لوگوں کو حقیر ذلیل سمجھتے ہیں، ہم لوگ 50,000 روپے دے کر کو بلاتے ہیں، بابا کے ایئرپورٹ سے ان کو ریسیو کر کے لاتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، اور یہاں سے جانے کے بعد بولتا ہے بہاری کیا کھلائے گا، پتلی دال کھلا دیا، موٹا چاول کھلا دیا. یعنی ان کو ہم عزت دیں اور پھر وہ ہماری دال کی توہین کرے اور ہمارے چاول کی وہ توہین کرے. کچھ لوگ، سب لوگ نہیں، اچھے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ بستی جہاں جمدہ شاہی اشرفیہ کے بعد 2nd درجے کا مدرسہ، اسی ضلع میں میری تقریر ہونے والی تھی. اب وہ 2 نعت خواہ نعت پڑھے، سارا مجمع کھڑا ہو گیا. اب میں پہلی بار گیا تھا، ایسا نہیں کہ 10 بار گیا ہوں، اسے سرسی میں بھی میں 5-6 بار آ چکا ہوں. اس کے باوجود لوگ یہاں سے بھاگے نہیں. اب بلکہ فقیر کو سن لینا، اگر وہاں میں 5 بار چلا گیا تو چلو سارے سنتے ہیں، یہ ہر سال آتا ہے، کتنا سنیں گے. پہلی بار میں گیا، سب کھڑا ہوا. میں نے کہا سنو، جاؤ تم لوگ جاؤ، ایک بات اتنا ضرور سن لینا. میں سنتا تھا کہ امر ڈوبھا ہے، میں سنتا تھا صوفی نظام الدین صاحب کی ایک ذات ہے، میں سنتا تھا کہ صاحب جمدہ شاہی علیمیہ بھی ایک مدرسہ اشرفیہ کے ٹکر کا ہے، سیکنڈری مدرسہ ہے، پورے بھارت کے لوگ یہاں پڑھنے آتے ہیں. وہ سن لو آج میں کہتا ہوں، وہ سب بیکار ہے، بکواس ہے. میں نے ان کی چھاتی، ان کی سینے پہ چڑھ کے میں نے بولا، اس کی بس میں جاؤں میں نے کہا سب بکواس ہے، بیکار ہے، کچھ نہیں. جمدہ شاہی کچھ نہیں ہے، بسڈیلا کچھ نہیں ہے، امر ڈوبھا کچھ نہیں ہے، سب بیکار ہے. سب کھڑا ہو گیا. ہاں پوری دنیا کے کس سے لوگ ہمارے یہاں آتے ہیں، اور مولانا صاحب بولا سب بیکار ہے. میں نے کہا ہاں بیکار ہے. سب کھڑا ہو گیا. بولا دیکھیں کیا بولتا ہے. میں نے کہا
وہ تو گاؤں دیہات کے جہاں کے لوگ نہیں، جہاں کوئی مدرسہ ہے نہیں کوئی عالم ہے، اب وہاں لوگ صرف نعت خوانی اور قوالی کو پسند کریں، اس کے بعد چلا جائے، چلو معذور ہے، یہاں مدرسہ نہیں، عالم کا آنا جانا نہیں، سب جاہل قسم کے لوگ ہیں، ان کو ترنم سننے میں اچھا لگتا ہے وہ چلے جائیں۔ لیکن تم یہ بتاؤ، جہاں صوفی نظام الدین صاحب ہیں، جہاں ان کے ہزاروں مرید ہیں، جہاں جمدہ شاہی ہے، جہاں صاحب وہ مفتی جلال الدین صاحب امجدی کا گھر ہے، جو بستی کے سینکڑوں علماء، جید علماء بستی کے عالم امریکہ میں ہیں، ان لوگوں نے تم کو کیا سکھلایا ہے کہ نعت سن کے بھاگ جاؤ؟ اگر تم یہاں بیٹھے رہتے اور 10 منٹ اس فقیر کی گفتگو سنتے، اس کے بعد بولتے کہ چلو یہ مولا کی بات میں دم نہیں ہے، کم سے کم پھر اس کے بعد ہم سمجھ رہے تھے کہ میری تقریر کا قصور ہے، لیکن تم نے میرا خطبہ تک نہیں سنا اور تم کھڑے ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ مدرسہ یہاں ہے، اس مدرسے کا کوئی اثر تم پر نہیں ہے، اور اگر تم یہاں نعت کم سنتے اور خطاب زیادہ سنتے تو پھر ہم یہ اثر لے کے پورے بھارت میں جاتے کہ علم کی قدر کیا ہے، علماء کی قدر کیا ہے، بستی ضلع میں جا کے دیکھیں۔ میں نے کہا یہ تمہاری وجہ سے تمہارے علاقے کے علماء بدنام ہوں گے اور تمہارے ان مدرسوں کی عزت گھٹے گی۔ سارے لوگ بیٹھ گئے، کیونکہ میں نے دل کے تار کو چھیڑ دیا، ان کی انگلی پر میں نے دکھ کی رگ پہ ہاتھ رکھا، سب بیٹھا، 2.5 گھنٹے کی تقریر ہوئی، پھر دوسرے سال بولا، اسی مولانا کو بولا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں، جب ان کو کوئی احساس دلانے والا کوئی مل جائے تو پڑھا لکھا آدمی وہ انانیت اور ضد چھوڑ کے احساس کی وجہ سے جان جاتا ہے اسے، وہ جاہل آدمی ہے، ان کو 1000 کچھ بولیے وہ چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے مولوی جو صاحب نعت سنا چل دیا، وہ جگدیش پور سلطان پور علاقے میں اسد اقبال آئے، نعت پڑھے، اور میں تقریر کرنے کے لیے بیٹھنے والا تھا، وہ پیر صاحب لوگ پورا اسٹیج دھنا اسٹیج تھا، مولانا مولوی سب نعت سنا 1 گھنٹے تک، واہ 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 کرتا رہا، اور جہاں تقریر کا اعلان ہوا سارے پیر صاحب مولانا صاحب سے بھاگنے لگے اور پبلک بھاگ رہی۔ میں نے کہا ہے تم لوگ بھاگو، ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہے، تم لوگ جاہل ہو، مگر تکلیف ہے کہ وہ پیر صاحب، وہ مولانا صاحب جو لوگوں کو علم دین کی بات سکھاتے ہیں، وہ بھی نعت سنے اور بھاگ گئے۔ جب یہ علم دین کی قدر نہ کرے اور گفتگو نہ سنے تو ان کی قدر کون کرے گا؟ غریب نواز نے کہا ہے، ملفوظات میں لکھا ہے، اخیر زمانے میں علماء کو لوگ لاٹھی سے جس طرح لوگ بکریوں کو ہکاتے ہیں اسی طرح علماء کو لاٹھیوں سے ہکائیں گے۔ غریب نواز میں لکھا، ان کی ملفوظات میں مطلب ان کی مجلس میں جو باتیں ہوئی ان کے مرید نے اس کو تحریر کیا، وہی ملفوظات ہیں۔ تو غریب نواز کا ارشادات کو نقل کیا گیا ہے کہ اخیر زمانے میں علماء حرص، ہوس، لالچ، بدعملی اور علم کی برکتوں سے خالی ہونے کی وجہ سے اس قدر ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے کہ لوگ لاٹھیوں سے اسے مار کے ہکائیں گے جیسے بیل اور جانور کو ہکایا جاتا ہے۔ کیوں نہیں ہکائیں گے؟ وہ میری بات نہیں سنے گا قرآن حدیث کی، نیتا جی کے پاس ان کی گاڑی پر بیٹھ کر 10 گھنٹے تک گھومے گا۔ جو نیتا شراب پیتا ہے، جو نیتا مرڈرر ہتھیارہ ہے، جو نیتا ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے، اور یہ بدتمیز 10 گھنٹے اس کے ساتھ گاڑی پہ گھومے گا، وہاں اکتاہٹ نہیں ہوگی۔ نیتا بھاشن دیتا ہے، کیا بولتا ہے؟ میں سڑک بنا دوں گا، بجلی لا کے دے دوں گا، اس بار ہم کو ووٹ دے دیجئے، جو کام نہیں کر پائے اگلے سال کر پائیں گے، پھر 5 سال تک وجہ ہو جاتا ہے، جھوٹی کھیتی تو کرتا ہے۔ ہم جب ہندوستان کا سب سے بڑا راجہ جب جھوٹ بولتا رہتا ہے دن رات، وہ چھوٹا موٹا نیتا مکھیا سمیتی اور ضلع پارشد اور ایم ایل اے وِدھایک کی کیا حیثیت ہے؟ جو ہندوستان کا سب سے بڑا رہنما بنتا ہے، وہ اس کے بارے میں عام طور پر سارے لوگ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ جھوٹ وہی بولتا ہے۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے چھوٹا موٹا دو ٹکیا نیتا کا کیا حال ہے، اندر آواز کا پیسہ چوس کے غریبوں کا چوس کر کے وہ اسکارپیو خریدتا ہو، اپنا ایک پیسہ خرچ نہ کرتا ہو، غریبوں کا خون چوس کے اسکارپیو خریدتا ہو، مکان بناتا ہو، اس کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن اس کے ساتھ میں بیٹھ کر سیلفی لینا، ان کے ساتھ بیٹھ کے 10 دن پرچار کرنا، ان کے بھاشن کو سننا، ان کو سراہنا، اور ایک مولوی حدیث قرآن بول رہا ہے اس کو نہیں سننا، تو تکلیف وہاں ہوتی ہے کہ جب پڑھا لکھا مولوی جب تقریر کو اہمیت نہیں دے گا، وہ بھی قوالی کو سنے گا، وہ بھی نعت خوانی کو صرف ویلیو دے گا۔ مشتاق احمد نظامی تھے، علامہ ارشد صاحب تھے، ہم لوگوں نے ان کی تقریر محفل میں بیٹھ کے ایک بار سنی علامہ صاحب کی، نظامی صاحب کو ہم لوگوں نے بیٹھ کے نہیں سنا، کیسٹ سنی ہے ایک بار، علامہ ارشد صاحب کو میں نے سنا ہے ایک
ایک بار اسی زون میں ایک بار سنا، صرف ایک بار. اس کے بعد تو پھر وہ صاحب فراش بیمار ہو گئے، پھر انڈیا سے باہر چلے گئے، پھر ان کا انتقال ہو گیا. مگر ایک بار بچپن میں آج سے تقریباً 35 سال پہلے اسی علاقے میں نے جنتا کنیا باڑی میں بابا احسان حق کے مدرسے میں بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی دیوبندیوں کے رد میں. اب وہاں پہ وہ آئے تھے، ایک بار میں نے سنا. اب پہلے بھی تو تقریر ہوتی تھی، دن میں تقریر، رات میں تقریر، 3 گھنٹے کا خطاب، نعت ہوتی تھی، اجمل آتے تھے، بیکل آتے تھے. 5 اشعار پڑھ دیے، جیسے تلاوت ہو گئی، 5 اشعار نعت، پھر اس کے بعد خطاب ہو رہا. یعنی تلاوت برکت کے لیے، نعت پاک برکت کے لیے، اب پھر خطاب ہو رہا تاکہ لوگ دین سیکھیں، لوگوں کے شکر کو شفاعت دو. یہ کیا تقریر؟ اب 1 گھنٹہ اور نعت خوانی 4 گھنٹہ. رات بھر کے جلسے میں تقریر 1 گھنٹہ اور نعت خوانی 89% صرف نعت خوانی. یہ ہے وہ جب لوگ دین کو مذاق کھیل کھلونا بنا لیں. حضور نے کہا تھا ایک وقت ایسا آئے گا علم دنیا سے اڑ جائے گا. ایک صحابی نے کہا سرکار علم دنیا سے کیسے اٹھے گا؟ میں قرآن پڑھتا ہوں، میں اپنے بچوں کو پڑھاتا ہوں، میرے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ان کے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا. پھر قرآن کی تعلیم اٹھ کیسے جائے گی؟ حضور نے کہا تھا اے زیاد بن لبید، میں تجھ کو مدینے کا فقیہ سمجھتا تھا. یعنی حضور نے